الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حيان عثمان وقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے پیار سے مرد حضرات اونچی آواز سے اور ہماری بہنیں آہستہ آواز میں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قابل صدر احترام ہمارا ماہانہ پروگرام عظمت اہل بیت علماء کنونشن مرکز حق جامع مسجد حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ عالمی انجمن خدام الدین کے مرکز میں عظمت اہل بیت کے عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے. چونکہ یہ عمومی پروگرام نہیں، عوامی یہ پروگرام نہیں، اس لیے مختصر انشاءاللہ چند منٹ آپ حضرات کے لوں گا. ہمارے پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا ڈاکٹر میاں محمد اجمل قاضی صاحب مدد العالی انہوں نے انتہائی شفقت فرمائی، اور ویسے بھی یہ مرکز ہے ہی شفقت والا. یار سبحان اللہ کہہ دو یار.
مولانا عبدالجبار سلفی صاحب فرما رہے تھے، اور یہی بات ہمارے مولانا عبدالشکور حقانی صاحب نے بات فرمائی، بھلا ہم صحابہ کو، اہل بیت کو چھوڑ کر، خدا کی قسم ان کو چھوڑ کر ہمارے پلے کچھ نہیں رہتا۔ صحابہ کرام کو چھوڑ کر نہ قرآن سمجھ آئے گا، نہ حدیث سمجھ آئے گی، نہ نبی کی نماز سمجھ آئے گی، نہ پیغمبر کا روزہ سمجھ آئے گا۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ذرا آہستہ آواز میں باتیں کر لو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بات نہ کرو، اس لیے کہ اس پر عمل نہیں ہونا، ذرا آہستہ آواز میں بات کرو تاکہ باہر آواز جو ہے وہ کم آئے۔ اور پھر نبوت کا گھرانہ، پیغمبر کا گھرانہ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام، ساری دنیا سے پروردگار عالم نے چن چن کر ہیرے اپنے محمد کو عطا فرمائے۔ ہم نہ صحابہ کرام کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور وہ صحابہ، اور یار ہم حضرت صاحب کی طرف دیکھتے ہیں، ایمان بنتا ہے، ایمان میں تر و تازگی آتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، ایمان میں طاقت اور قوت آتی ہے۔ ارے تو کہتا ہے، ارے یار تیرا نورانی چہرہ ایسا کیوں ہے، کس وجہ سے ہوا؟ تیرے سر پہ پگڑی، تیرے سر پہ ٹوپی، کس وجہ سے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں مرکز حق شیرہ والا جایا کرتا ہوں۔ ارے مرکز حق میں شیرہ والے آ کر ایمان میں طاقت اور قوت آتی ہے۔ ارے ان صحابہ کرام کے ایمان قوت کا اندازہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ ان کے ایمان کی طاقت قوت کا اندازہ اس بات سے تو لگاؤ کہ وہ نبی کا دیدار کیا کرتے تھے، پیغمبر کی صحبت میں آیا کرتے تھے۔ ارے کعبے کا امام ہو، اس کے پیچھے نماز ادا کرو۔ ارے مسجد نبی کے امام کے پیچھے نماز ادا کرو۔ ارے کہتے ہو یار ایمان میں تر و تازگی آ گئی، وہ صحابہ کرام کی شان اور عظمت کا کیا کہنے جو امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تم کسی قاری صاحب کی زبان سے خدا کا قرآن سنو، ایمان بنتا ہے۔ اور صدیق اکبر تیری قسمت پہ قربان جائے، عمر فاروق تیری قسمت پہ قربان جائے، او عثمان علی طلحہ زبیر، او حسن حسین، او سعد ابن ابی وقاص، تمہاری قسمت پر قربان جائے، تمہاری قسمت پہ ہم قربان جائے۔ تم حضور کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ساری دنیا چھان مارو، ایسے مقتدی کہیں سے نہیں ملیں گے، ایسا امام بھی کہیں سے نہیں ملے گا۔ اور مسلمانوں آج سورج نکلتا ہے، سورج کی روشنی گھروں میں پڑتی ہے، گلی محلے میں پڑتی ہے، مسجدوں میں پڑتی ہے، مدرسوں میں پڑتی ہے، ارے بازاروں میں پڑتی ہے، شہروں میں سورج کی روشنی پڑتی ہے، سورج کی کرنیں گلی محلہ میں پڑتی ہے۔ خدا کی قسم آفتاب نبوت جب نکلتا تھا، اس کی روشنی کبھی صدیق پہ پڑا کرتی تھی، عمر فاروق پہ پڑا کرتی تھی، عثمان پہ، علی پہ پڑا کرتی تھی۔ ایسی روشنی پڑی ہے، ابو بکر تھے صدیق بن گئے، عمر تھے فاروق بن گئے، عثمان تھے ذی النورین بن گئے، علی تھے شیر خدا بن گئے، حسن حسین تھے جنت کے سردار بن گئے۔ میں نماز ادا کروں، تو نماز ادا کرے، اس لیے نماز پڑھتے ہیں جنت مل جائے، روزے اس لیے رکھتے ہیں جنت مل جائے،
صدقہ خیرات اس لیے دیتے ہیں جنت مل جائے، زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں، حج اس لیے کرتے ہیں، عمرہ اس لیے کرتے ہیں جنت مل جائے، پھر بھی معلوم نہیں جنت نصیب ہو کہ نہ ہو۔ خدا کی قسم صحابہ کرام کو شاید جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی جنت کو صحابہ کرام کی تلاش تھی۔ آج تم سکولوں میں امتحان دیتے ہو، کالجوں میں دیتے ہو، یونیورسٹی میں دیتے ہو، بورڈ کا امتحان دیتے ہو۔ خدا کہتا ہوں میرے بندے، اور سکولوں میں امتحان دینے والوں اور کالجوں میں امتحان دینے والوں، میں نے اپنے محمد کے یاروں کا امتحان لیا ہے، کسی کتاب کا امتحان نہیں لیا، کسی اور شے کا امتحان نہیں لیا، میں نے اپنے محبوب کے یاروں کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میں نے صدیق کے دل کو دیکھا، میرے صدیق کے دل میں کہیں میرے محمد کے علاوہ کسی اور کی محبت تو نہیں آ گئی۔ میں نے عمر کا دل دیکھا، میں نے عثمان کا دل دیکھا، علی مرتضیٰ کا دل دیکھا، سارے صحابہ کرام کا دل دیکھا۔ خدا کہتا ہے مجھے تقوی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ جو صحابہ کرام کو گالیاں دے اہل سنت والجماعت کا اسے کوئی تعلق نہیں، جو اہل بیت کے خلاف بکواس کرے اہل سنت والجماعت کا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اور مسلمانوں کوئی آدمی پلاٹ پر قبضہ کر لے، دکان پہ قبضہ کر لے، حتیٰ کہ اگر کسی جگہ پر قبضہ کر کے خدا کا گھر بنا لے، مسجد بنا دے، علماء کرام سے تحقیق کر جو قبضے والی جگہ پر مسجد بنا دی جائے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ابو بکر صدیق نے خلافت پہ قبضہ کر لیا تھا، عمر فاروق نے خلافت پہ قبضہ کر لیا تھا، پھر بتا امام حسن حسین نے اس قبضہ والی خلافت میں وظیفہ کیوں لیا تھا؟ حسن نے وظیفہ کیوں لیا تھا؟ حسین نے وظیفہ کیوں لیا تھا؟ ان کو معلوم نہیں ہوا۔ اور ظالموں تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ تمہیں کس نے بات بتا دی؟ تمہیں کس نے بات سمجھا دی کہ یہ قبضہ گروپت ہے؟ خدا کی قسم یہ لوگ بھی اہل بیت کی بڑی محبت کیا کرتے تھے، ان کے دل میں اہل بیت کا بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، بیٹا آ گیا، اندر میٹنگ ہو رہی ہے، بیٹا کہنے لگا حضرت جی ابا جان اندر آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں تجھے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین آئے، حسین نے دیکھا بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملی، واپس چلے گئے۔ عمر نے وہاں سے دوڑ لگا دی، فرمانے لگے حسین عمر کا بیٹا اندر آنے کے لیے اجازت مانگنا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن جو میرے محبوب کا نواسا ہو حسن حسین ہو اس کو میرے پاس آنے کے لیے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت کی شان کتنی ہے، حضرت علی کا مقام کتنا ہے، حسن حسین کا مقام کتنا ہے۔ اور مسلمانوں ہمارے بچے گلی محلے میں کھیلتے ہیں، ہمارے بچے پارکوں میں کھیلتے ہیں، ہمارے بچے گاڑی میں کھیلتے ہیں، ہمارے بچے گلی محلے میں بازار میں کھیلتے ہیں۔ خدا کی قسم حسن حسین وہ تھے جو حضور کی گود میں کھیلا کرتے تھے۔ پیغمبر کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود مبارک میں حسن حسین کھیل رہے ہیں۔ یہ اہل بیت تو وہ لوگ تھے
ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت سے کھانے ان کے لیے آئے ہیں۔ جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں 4 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد امام الانبیاء نے فرمایا علی یار آج تو میری دعوت ہی کر دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں انکار نہ کر سکا۔ یہ کہہ سکتے تھے نا، جھوٹ بھی نہیں تھا، کہہ سکتے تھے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کھانے کو کچھ نہیں، آپ اپنی دعوت کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر۔ عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور راستے میں علی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، الہی آج شرمندہ نہ ہونے دینا۔ دعا کرتے کرتے بتا دیا علی نے کہ جب علی کو بھی مشکل آتی ہے تو علی بھی مشکل کشا سے ہی مانگتا ہے۔ خیر مختصر یہ کہ ہے تو لمبا چوڑا واقعہ۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت علی نے دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا، اندر کمرے میں گئے، دسترخوان لگا ہوا ہے اور اس دسترخوان پر ایک نہیں کئی کھانے اس پر لگے ہوئے ہیں۔ جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او فاطمہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، او فاطمہ میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا تو گھر میں کچھ نہیں تھا، نماز پڑھ کر آیا ہوں تو دسترخوان پہ کھانے لگے ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی او میرے میاں، تو نماز پڑھنے کے لیے جب گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد میں نماز پڑھنے لگی، اس وقت بھی گھر میں کچھ نہیں تھا، جب آپ آئے ہو میں اس وقت نماز پڑھ رہی تھی، جب میرے ابا جان آئے میں اس وقت نماز پڑھ رہی تھی، ادھر میں نے سلام پھیرا، دروازہ کھولا، دسترخوان لگا ہوا ہے، میں نے دسترخوان نہیں لگایا۔ جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، جو سارے نبیوں کی خدمت میں وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ کسی نبی کی خدمت میں 63 مرتبہ وحی لے کر آئے، کسی پیغمبر کی خدمت میں 200 مرتبہ تشریف لائے، کسی پیغمبر کی خدمت میں 90 مرتبہ جبرائیل وحی لے کر آئے، لیکن آمنہ کے لال کے بعد، فاطمہ کے ابا کے بعد جبرائیل 24,000 مرتبہ وحی لے کر آئے۔ وحی آ گئی، جناب سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا جبرائیل، علی کہتا ہے گھر میں کچھ نہیں تھا، میری بیٹی فاطمہ کہتی ہے جب میں نماز پڑھنے لگی تھی گھر میں کچھ نہیں تھا۔ ادھر بیٹی فاطمہ نے سلام پھیرا، دسترخوان بھی لگا ہوا ہے، طرح طرح کے کھانے موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ کیسے لوگ تھے۔ فرمایا 4 دن کی بھوکی فاطمہ، 4 دن کی بھوکے حسن حسین، سارا گھرانہ بھوکا ہے،
لیکن اللہ کی ذات پر انہوں نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا. اللہ کو یہ ادا اتنے پسند آ گئی کہ پروردگار عالم نے جنت سے ان کے لیے کھانے بھیجے. ان اہل بیت کا مقابلہ یزید سے کرتے ہو. بحث کرتے ہو کہ یزید نعوذ باللہ اس سے کیا کہنا چاہیے. ارے ہم سے تب عورت اچھی نکلی میدان کربلا میں. مسلم بن عقیل جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے تھے، ان پر جب حملہ ہوا شور مچا. ایک عورت نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا باہر جا کر دیکھ شور کس چیز کا ہے، کیا ہوا. اس نے گھر آ کر بتایا امی جی آل رسول پر حملہ ہو گیا، امام حسین کے نمائندے پہ حملہ ہو گیا. ماں نے یہ نہیں کہا بیٹا اندر آ کر کنڈی لگا لے اور میرے بیٹے ماموں کی طرف چلا جا، چاچا کی طرف چلا جا، اپنے نانوں کی طرف چلا جا، دادے کی طرف چلا جا، اپنے فلاں رشتہ دار میں چلا جا. تو میرے ایک ہی بیٹا ہے، بھلا اس میدان میں ایک ہی بیٹے جوان بیٹے کو کیسے بھیجوں. ماں اس دور کی ماں تھی. خدا کی قسم ماں نے پتہ کیا کہا، اور بیٹے آل رسول پر حملہ اور تو دیکھ کر واپس آ گیا. وہ بھی اس ماں کا بیٹا تھا. امی جان اجازت لینے کے لیے آیا. پھر وہ نوجوان باہر نکلا، ظالموں کی فوج نے اس نے حملہ کیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا. ماں باہر بھاگی کہ میں جا کر اپنے بیٹے کو دیکھوں کہیں واپس نہ آ جائے، میں اس کا حوصلہ بڑھاؤں. ان ظالموں نے جب یہ دیکھا کہ ماں آ گئی، انہوں نے وہ سر بیٹے کا، جوان بیٹے کا سر اٹھایا اور ماں کی طرف، ماں کی گود میں وہ سر پھینک دیا. اور انتظار میں ہے یہ روئے گی، چیخے گی، ماتم کرے گی، کپڑے پھاڑے گی، دوسروں کو بھی منع کرے گی. لیکن وہ ماں تھی. اس ماں کی گود میں جوان بیٹے کا سر پڑا ہوا ہے. ماں روئی نہیں، آنسو نہیں بہائے، چیخو پکار نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، اپنے بیٹے کو پیار نہیں کیا، ماتھے پر بوسہ نہیں دیا، اپنے بیٹے کے سر پر پیار نہیں کیا. اسی وقت ماں نے سر اٹھا کر ان کی طرف پھینک دیا اور ساتھ ہی فرمانے لگی، او ظالموں، جو ہم خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں لیا کرتے. اس لیے میرے دوستو، امام حسین کا مقابلہ یزید سے نہ کیا کرو. جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات میں سو رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. اللہ اکبر. اور یہ بات ذہن میں رکھنا، اور آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، چونکہ ابھی میں نے جنت کے کھانے کا ذکر کیا تو مجھے بھی بھوک لگ گئی، تو اس نے انشاءاللہ آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ اکبر. خدا کی قسم دعا کیا کرو، پروردگار عالم ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں. میرے پیر مرشد حضرت سید نفیس حسین شاہ رحمت اللہ ایک بات فرمایا کرتے تھے،
میرے دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، اور نفیس خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کا غلام ہے۔ بہرحال دعا فرماؤ پروردگار عالم جو ہمارے بزرگ حضرت سید رفیع شاہ رحمۃ اللہ کے خلیفہ مجاد خادم خاص حضرت پیر رضوان نفیس احمد العالی، انہوں نے جو عظمت اہل بیت کے عنوان پر جو پروگرام کا سلسلہ ماہانہ شروع کر رکھا ہے، پروردگار عالم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے پیر مرشد حضرت مولانا ڈاکٹر میاں محمد اجمل قادری صاحب مدد اللہ علی ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ یہ مرکز ہی ایسا ہے کہ جو ہر ایک کی سرپرستی کرتے ہیں، جو باطل کے خلاف تحریک جو بھی شروع ہوئی الحمدللہ ہماری اسی مرکز سے شروع ہوئی، تو اس لیے دعا بھی کرتے ہیں الہ العالمین ہمارے اس مرکز کو قیامت کی صبح تک آباد فرمائے، پروردگار عالم اس سے قائم و دائم فرمائے، پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے، اور یاد رکھنا ہم حسینی ہیں، کہو ہم حسینی ہیں، الحمدللہ ہم حسینی ہیں۔ یزید کے ساتھ اور یزیدیوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو بات میں نے عرض کی کہ عبداللہ بن عباس کو خواب آیا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور امام الانبیاء نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتصور، جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا اس نے مجھے حقیقت میں دیکھ لیا، شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ بڑے پریشان تھے، آپ کے سر مبارک پہ ٹوپی پگڑی نہیں تھی، انتہائی پریشانی کے عالم میں نے ان کو میدان کربلا میں دیکھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حالت میں؟ فرمایا ہاں، میں اپنے بچوں کا خون یہاں سے اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جس میدان کو دیکھ کر بھی نبوت کا دل دکھا، ان لوگوں کو، ان یزیدیوں کو ہم رحمت اللہ کہتے ہیں۔ قیامت کے دن پھر ہاتھ امام حسین کا ہوگا، ہمارا گروان ہوگا، پھر کہاں جاؤ گے؟ تو اس لیے اہل بیت کے در کو نہ چھوڑنا، صحابہ کرام کے در کو نہ چھوڑنا۔ پروردگار عالم سے دعا فرمائے الہ العالمین ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔